بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، اس ویڈیو میں ہم آپ کے اردو کے سبق نمبر 10 اشرف کی شوخی کی وضاحت کریں گے، جس کی بلند خوانی آپ لوگ کر چکے ہیں۔ اشرف ایک لڑکے کا نام ہے اور اشرف کی شوخی کا مطلب ہوتا ہے مذاق کرنا، اور کسی سے ایسا مذاق کرنا کہ جس میں ہنسی آئے اور بے ساختہ ہنسی آئے۔ تو اس کہانی میں اشرف کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ ایک ذہین لڑکا تھا، لیکن وہ بہت شوخ تھا۔ اس کی عادت تھی کہ وہ مذاق کرتا تھا، اور ایسے مذاق کرتا تھا کہ لوگ اس کی باتوں سے خوش بھی ہوتے تھے لیکن پریشان بھی ہو جاتے تھے کہ بھائی اس نے ہمیں کیسے چکر دے دیا اور کیا بات کر دی۔ وہ طرح طرح کے کرتب دکھا کر اچھمبے میں ڈالتا تھا۔ اچھمبے کہتے ہیں حیرت میں ڈال دینا، تعجب میں ڈال دینا۔ لیکن وہ کبھی کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا مذاق نہیں کرتا تھا کہ جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ تو بھائی ایک دن اشرف جب صبح سو کر اٹھا تو اس نے اپنے گھر میں یہ کہا کہ آج تو میں چھت کی منڈیر پہ بچھونا کر کے سوؤں گا۔ چھت کی منڈیر چھت کا وہ حصہ ہوتا ہے جو کہ کنارہ ہوتا ہے اور جہاں سے ہم نیچے جھانک سکتے ہیں، اور بچھونا بستر کو کہتے ہیں۔ تو اشرف نے یہ کہا کہ آج میں گھر کی جو منڈیر ہے چھت کی، وہاں پہ بستر کر کے سوؤں گا۔ سارے بہن بھائی حیران ہو گئے۔ اس وقت کچھ رشتہ دار کنبے یعنی کہ خاندان کے کچھ رشتہ دار بہن بھائی بھی آئے ہوئے تھے۔ تو بھائی سب حیران ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اگر تم بچھونا کر کے سوئے تو تم نیچے لڑھک جاؤ گے۔ لڑھک کہتے ہیں گر جاؤ گے۔ اس نے کہا یہ بات بس آپس میں رہے، یعنی کہ بچوں میں بات ہو رہی ہے نا، کزنس میں، تو انہوں نے کہا یہ بات آپس میں رہے اور کسی کو پتہ نہ چلے۔ لیکن اشرف کی جو چھوٹی بہن تھی وہ تو یہ سن کر بہت پریشان ہوئی، اور اس نے اماں سے جا لگایا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شکایت کر دی جا کر اماں سے کہ اشرف بھائی رات کو چھت کی منڈیر پر بچھونا کر کے سوئیں گے۔ جب اماں نے یہ سنا تو وہ مسکرائیں، کیونکہ انہیں پتہ تھا اشرف کی مذاق کی کرنے کی عادت ہے، تو مسکرائیں تو، لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی سچ مچ ایسی حرکت مت کر دینا کہ اس طرح سے منڈیر پہ چڑھ کے سو جاؤ۔ اشرف نے کہا خواب میں ہدایت ہوئی ہے، ہم کیسے ٹال سکتے ہیں۔ یعنی اشرف نے بھی مذاق میں کہا بھائی خواب میں ہمیں خواب آیا ہے کہ ایسے سونا ہے تو اب مجھے ایسا سونا ہی پڑے گا، میں اس کو ٹال تھوڑی سکتا ہوں۔ جب دن بھر اب سب بچے اس پریشانی میں کہ بھائی رات کو اشرف تو چھت کی منڈیر پر بستر بچھا کر سوئے گا، اللہ نہ کرے وہ گر گیا، تو سب بہن بھائیوں سے اس نے سارے دن خدمت کروائی، اور بچے اسی چیز کے منتظر رہے کہ شام ہو تو وہ دیکھیں کہ اشرف اپنا پورا کر کے دکھاتا بھی ہے یا نہیں۔ اللہ اللہ کر کے سونے کا جب وقت آیا تو اشرف نے دری، چادر اور منع بھائی کی تکینی لی۔ تکینی کہتے ہیں چھوٹا سا تکیہ۔ دری، چادر اور تکینی لی اور چھت پر پہنچ گئے۔ کیونکہ تکینی اس لیے لی کیونکہ چھوٹا تکیہ تھا اور وہی منڈیر پر رکھا جا سکتا تھا، بڑا تکیہ ہوتا تو وہ گر جاتا۔ خیر وہ سب بچے اور اشرف سب چھت پہ پہنچے، اور جب انہوں نے منڈیر سے نیچے جھانکا تو سب کو ایک خوف آنے لگا۔ لیکن اشرف نے کیونکہ اپنا پورا کر کے دکھانا تھا، اسی لیے اس نے سب سے پہلے دری بچھائی، اس کے اوپر چادر بچھائی اور تکینی رکھ دی، اور چادر کی سلوٹیں درست کیں۔ سلوٹیں کہتے ہیں شکنوں کو، چادر جو خراب سی ہو جاتی ہے اسے کہتے ہیں سلوٹیں۔ بچوں کے منہ حیرت سے کھلے رہ گئے کہ اشرف اب لیٹے گا اور وہ گر جائے گا۔ بچھونا کرنے کے بعد یعنی کہ بستر بچھانے کے بعد اشرف نے کہا دیکھو بھائی ہم نے منڈیر پر بچھونا تو بچھا دیا ہے نا، اب ہم سونے چاہتے ہیں۔ یعنی کہ اشرف نے یہ کہا کہ میں نے تو یہ کہا تھا کہ میں بستر بچھا کر سونے جاؤں گا، میں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ میں بستر بچھا کر اسی پر سو جاؤں گا۔ یہ دیکھ کر اشرف صاحب پلنگ پر آ کر لیٹ گئے، اور سارے بچے کھسیانے سے ہو گئے۔ کھسیانے کہتے ہیں شرمندگی سے ہنسنا یا مسکرانا۔ پھر اس کے بعد سب کھلکھلا کر ہنس پڑے کہ لو بھائی اشرف نے تو اپنا پورا بھی کر کے دکھایا اور اس کی جان بھی بچ گئی۔ تو بھائی اس سبق سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ مذاق ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو دوسروں کے لبوں پہ مسکراہٹ تو لائے، لیکن اس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو، کوئی یہ نہ سوچے کہ میرا مذاق بنایا گیا ہے، یا کسی کو جسمانی طور پہ بھی کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور یہ مذاق ایسا ہوتا ہے جو کہ ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے ہی دوسرے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔